बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम 10 मिनट के अंदर कुरान शरीफ की किसी सूरत का मुताला करते हैं और उसके मफ़हूम और उसके मानी पर रोशनी डालते हैं। और आजकल हम जिस सूरत का मुताला कर रहे हैं वो है सूरह नजम। और सूरह नजम के मफ़हूम में बहुत सी डायमेंशंस हैं, कई उसके मायने हैं। तो ये फ़ैसला किया कि सूरह नजम की हम 2 हिस्से बनाएंगे। पहला हिस्सा मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ जिसमें हमने इसके मायने पढ़े थे। आज के हिस्से में जो पार्ट 2 है उसके मफ़हूम पर रोशनी डालते हैं। आइए हम इसके तशरीह बयान करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा सूरह नजम। तो जब उसका मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि जो पहला लफ्ज़ है वह नजम से ही माखूज़ है सूरत का नाम। और ये भी मज़मून के लिहाज से सूरत का उन्वान नहीं है, बस महज अलामत के तौर पर इसका नाम करार दिया गया है। और इसका ज़माने नज़ूल, किस ज़माने में ये सूरत नज़ूल हुई है, तो उसका जब मुताला करते हैं, मुख्तलिफ़ हदीसों का मुताला करते हैं, तो ये बात यकीनन तौर पर मालूम हो जाती है कि सूरत जो है रमज़ान के महीने में 5 नवंबर में नाजिल हुई थी। इस सूरत के समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके पस मंज़र पे जाना होगा, तो फिर हमें समझ में आएगी कि सूरत किस ज़माने में और किन हालात में अल्लाह सुब्हान व तआला ने नज़ूल की है। तो अगर हम इब्तदाई दौर को देखते हैं, ज़माने नज़ूल को देखते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के मिलने के बाद 5 साल तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ निजी सोहबतों में, निजी मजलिसों में, अपने दोस्तों में, अहबाबों में और मखसूस मजलिसों में ही अल्लाह का कलाम सुना कर लोगों के अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते रहे थे। और पूरी मुद्दत में कभी भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मजमुए आम में, पब्लिक के अंदर कुरान शरीफ सुनाने का मौका नहीं मिल सका था। उसकी सबसे बड़ी वजह कुफार की सख्त मुज़ाहमत थी। और इस बार का अंदाज़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपका तबलीग कितनी बला की कशिश रखती है, इसलिए वो मुसलसल कुफार जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्ती से पेश आ रहे थे। उनके कलाम को, उनके बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। और उनको इस चीज़ का ही पता था कि कुरान मजीद की जो आयतें हैं उसमें गज़ब की तासीर है, इसलिए वो कोशिश करते रहे कि इस कलाम को ना वो खुद सुने और ना किसी को सुनने दें। और आपके ख़िलाफ़ तरह तरह की गलतफ़हमियाँ फैलाकर महज झूठे प्रोपेगेंडे के ज़ोर से आपकी दावत को वो दबाना चाहते थे। इस गर्ज के लिए वो एक तरफ तो जगह जगह ये मशहूर करते फिर रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहक गए हैं और लोगों को गुमराह करने के दर पे हैं। दूसरी तरफ ये उनका मुस्तकिल तरीक़ेकार था कि वो जहाँ भी आप वो कुरान शरीफ सुनाने की कोशिश करते वहाँ पर शोर मचा देते ताकि लोग ये जान ही नहीं सकें कि वो क्या बात है जिसकी बना पर वो आपको गुमराह और बहका हुआ करार दे रहे हैं। इन हालात में एक रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम पाक में, जहाँ कुरैश के लोगों का एक बहुत बड़ा मजमुआ था, यकायक हज़रत खड़े हो गए। और उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आपकी ज़बान मुबारक पे ये खुतबा जारी हुआ। ये जो खुतबा था असल में सूरह नजम की सूरत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर के ज़बान मुबारक से दिया। तो ये बगैर अनएक्सपेक्टेड था, वो कुरैश के लोग तैयार भी नहीं थे और हज़रत एकदम खड़े हो गए। और कलाम की शिद्दत का, तासीर का हाल ये था कि जब आपने इसको सुनाना शुरू किया तो मुखालफिन को भी इस पर शोर मचाने का होश नहीं रहा। और ख़ात्मे पर आपने जब सजदा फरमाया तो सारे मुखालफिन और काफिर लोग थे वो भी सजदे में चले गए। बाद में उन्हें सख्त परेशानी लाहक हुई कि ये हमसे क्या कमज़ोरी हो गई, हमसे क्या गलती हो गई। और लोगों ने भी उनको बहुत लान तान करना शुरू कर दिया कि तुम दूसरों को तो ये कलाम सुनने से मना करते हो, आज खुद आप ना सिर्फ कान लगा कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा कलाम सुना और उनके साथ सिजदे में गिर गए। आखिरकार उन्होंने एक बात बना दी और जान छुड़ाने के लिए कि ये हमारे कानून ने तो ये फरमाया है कि ये बुलंद मर्तबा दीवियाँ हैं और इनकी शफाअत ज़रूर मुतवक्का है, इसलिए हमने समझा कि मोहम्मद भी हमारे तरीके पे आ गए हैं। हालांकि कोई पागल आदमी ही सोच सकता था।
اور یہ بات پوری صورت کے سیاق و سباق میں نہیں ملتی، اور ایسی کوئی بات فکر میں شامل بھی نہیں تھی۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ پس منظر تھا کہ سورہ نجم نازل ہوئی، اور کہاں نازل ہوئی اور کن حالات میں نازل ہوئی۔ اب ہم اس کے موضوع پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں علم دیا ہے، ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ تو تقریر کا جو موضوع تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کا تھا، کفار کو ان کے رویے کی غلطی پر تنبیہ کرنا تھا کہ وہ قرآن اور محمد کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ کلام کا آغاز اس سے فرمایا کہ محمد بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں جیسے کہ تم ان کے متعلق مشہور کرتے پھر رہے ہو، نہ اسلام کی یہ تعلیم اور دعوت انہوں نے خود اپنے دل سے گھڑ لی ہے جیسے کہ تم اپنے نزدیک کے سمجھے بیٹھے ہو، بلکہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ خالص وہی ہے اور ان پر نازل کی گئی ہے۔ یہ جو موقع دے رہے تھے، یہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یہ خود ہی اپنے من گھڑت ہے، خود ہی اپنے دل سے بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ خالص وہی ہے، ان پر نازل کی گئی ہے۔ جن حقیقتوں کو وہ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے قیاس و گمان کا نہیں ہے، بلکہ ان کی آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ انہوں نے اس فرشتوں کو خود دیکھا ہے جس کے ذریعے سے ان کو یہ علم دیا جاتا ہے۔ انہیں اپنی رب کی عظیم نشانیوں کو براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے، براہ راست دکھایا گیا ہے۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ کر نہیں کہہ رہے، بلکہ جسے تم جھگڑا کر رہے ہو انہوں نے تمہارا جھگڑا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اندھا آنکھوں والے سے اس بحث پہ بحث کرے کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ قیاس و گمان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب حقیقتیں دیکھی ہیں۔ اور بعد میں سامعین کو سمجھایا گیا کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور من مانے مفروضات پہ قائم ہے۔ تم نے لات اور منات اور عزا جیسی چند دیویوں کی معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ الوحیت میں برائے نام بھی ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہے، حالانکہ خود اپنے لیے تم بیٹی کو آڑ سمجھتے ہو، بیٹی کا ہونا تم پسند نہیں فرماتے ہو۔ تم نے اپنے نزدیک یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے یہ معبود اللہ تعالیٰ نے تمہارا کام بنوا سکتے ہیں، حالانکہ تمام ملائکہ مقربین مل کے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات نہیں بنوا سکتے۔ اس طرح کے عقائد جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں ان میں کوئی عقیدہ بھی کسی علم اور دلیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ کچھ خواہشات ہیں جس کے خاطر تم بعض اوہام کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ بہت ہی بنیادی غلطی ہے جس میں تم لوگ مبتلا ہو۔ دین وہی صحیح ہے جو حقیقت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین وہی صحیح ہے جو حقیقت کے مطابق ہو۔ حقیقت لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی، جسے وہ حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں وہ حقیقت نہ ہو جائے۔ اسے مطابقت کے لیے قیاس و گمان کام نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے علم درکار ہے۔ وہ علم تمہارے پاس پیش کیا جاتا ہے تو تم اسے منہ موڑ لیتے ہو، الٹا اس شخص کو گمراہ قرار دیتے ہو جو تمہیں صحیح بات بتا رہا ہے۔ اس غلطی میں تمہارے مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، بس دنیا ہی تمہاری مطلوب بنی ہوئی ہے۔ اس لیے نہ تمہیں علم حقیقت کا کوئی طلب ہے، نہ اس بات کی کوئی پرواہ ہے کہ جن عقائد کی تم پیروی کر رہے ہو وہ حق کے مطابق ہے کہ نہیں۔ پھر لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، وہ راست وہ ہے جس کے راستے پر ہو، اور گمراہ وہ ہے جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہو۔ گمراہ کو گمراہی اور راسترو کو راستروہی اس لیے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کے کام کو جانتا ہے، وہ ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے۔ اس کے ہاں لازماً برائی کا بدلہ برا اور بھلائی کا بدلہ بھلا مل کر رہنا ہے۔ اصل فیصلہ اس پر نہیں ہوتا کہ تم اپنے ذوم سے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی کے لمبے لمبے قصے سناتے ہو، چوڑے چوڑے دعوے کرتے ہو، لیکن فیصلہ اس پہ ہونا ہے کہ خدا کے علم میں تم متقی ہو یا نہیں۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے چھوٹے قصوروں سے ادھر گزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ دین حق کی وہ چند بنیادی امور لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو قرآن مجید کے نزول سے برس
پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہو چکے ہیں، تاکہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ محمد کوئی نیا اور نرالا دین لے کے آیا ہے، بلکہ ان کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے، ان کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اصل حقائق ہیں جو ہمیشہ سے خدا کے نبی بیان کرتے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کو صحیفوں سے یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ عاد، سمود اور قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی اتفاقاً حوادث کا نتیجہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و طغیان کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا گیا، جسے بعض آنے پر کفار مکہ کس طرح آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ یہ مضمون اشارہ فرمانے کے بعد تقریر کا خاتمہ اس بات پہ کیا گیا کہ فیصلے قریب آ لگی ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس گھڑی کے آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے تم لوگوں کو اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے جس طرح پہلے لوگوں کو خبردار کیا گیا، کہ اب کیا یہی وہ بات ہے کہ تمہیں انوکھی لگتی ہے، جسے تم ہنسی مذاق میں اڑاتے ہو؟ باز آ جاؤ، اپنے رویے سے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے اس کی بندگی کرو۔ اتنے مؤثر طریق انداز میں جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کا اختتام کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر کا اختتام کیا، تو سامنے بیٹھے ہوئے کٹر سے کٹر منکرین بھی ضبط نہ لا سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے سجدہ کیا، وہ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ تو میں نے کوشش کی مختصراً اس کا مفہوم بیان کر سکوں اور بتا سکوں کہ کیا پس منظر تھا جس میں سورہ نجم نازل ہوئی تھی۔ اگر کسی صاحب کو کوئی سوال پوچھنا ہے کہ کوئی اور چیز ڈسکس کرنی ہو، مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔